وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعش عن ذکری فإن له معیشة ضنکا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه او كما قال علیہ الصلاة والتسلیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بھائی دوستوں اور بزرگوں، آج پوری دنیا جو ہے روزی اور رزق کے اعتبار سے پریشان ہے، رزق اور روزی کے اعتبار سے پریشان ہے۔ ہمارا جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق اور ہماری ویاپار اور دھندا قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا۔ آپ لکھ کر چلے جائیں میرے دوستوں، دنیا میں جو ہے ویرانی ہوگی، ہمارے یہاں پر انشاءاللہ فراخی ہوگی۔ آپ دنیا کے وہ ہستیاں جنہوں نے اللہ رسول کے طریقوں کے مطابق چلے، ان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیے، دنیا کے اندر تباہ حال تھے، لیکن وہ لوگ جو ہے دنیا اور آخرت اور دین کے اعتبار سے جو ہے بالکل آسانی مہیا اللہ پاک نے کیے ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اطراف کے اندر 61 سالی دشکال تھا، لیکن نظام ایسا بنایا تھا کہ جہاں ان کی مصر کے اوپر حکومت تھی اتنا اطراف کے اندر دشکال ہے، لیکن مصر اور جہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت تھی وہاں فراوانی تھی۔ تو دوستوں، رزق کے اندر برکت ہونا، رزق کے اندر فراخی لانا، یہ قرآن و حدیث نے وہ طریقے بتلائے ہیں کہ جس کی وجہ سے کاروبار میں، نوکریوں میں، رزق کے اندر، روزی کے اندر برکت آ سکتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 26 طریقے نکالے ہیں قرآن و حدیث سے، جسے پتہ چلتا ہے کہ وہ 26 طریقے اگر انسانوں کے اندر ہو، مسلمانوں کے اندر ہو، تو نہیں ہو سکتا کہ آدمی بے برکتی کا شکار ہو جاوے۔ لاکھوں کا کاروبار ہو، 10 دن گزرے نہیں اور بھیک منگو ہو جاوے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور 10 ایسے اسباب اور ایسے وسیلے اور ذریعے اللہ کے قرآن و حدیث سے علماء نے نکالے ہیں کہ کاروبار کرنے والا، نوکری کرنے والا، کمانے والا، ویپار کرنے والا اگر وہ کرتا ہے تو چاہے لاکھوں کی آمدنی ہو، لاکھوں کا وہ ویپار اور دھندا اور اس کا تنخواہ اور پگار ہو، وہ ان اعمال کی، ان کرتوت کی وجہ سے وہ محروم ہو جائے گا۔ قرآن خود یہ کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو اللہ کے حکم سے منہ موڑے گا، نبی کے طریقے سے منہ موڑے گا، اس کی زندگی روزی تنگ کر دی جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ الرَّجُلَ لَا يَحْرِمُ الرِّزْقَ بِالذَّنبِ يُصِيبُ، آدمی رزق سے محروم کیا جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جو گناہ وہ کرتا رہتا ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ رزق کے محرومی ایک یہ بھی چیز ہے کہ آدمی کے دلوں میں اندر سنتوش نہ ہو، بلکہ پیارے نبی نے تو یہاں تک فرمایا من نیتہ الدنیا جعل اللہ الفقر بین عینیہ لا یصبح الا فقیرا ولا یمسی الا فقیرا۔ جس آدمی کا نیت اور زندگی کا مقصد دنیا ہو جاتا ہے تو فقر و فاقہ، غریبی اللہ اس کا جو ہے اس کے نظروں میں رکھ دیتا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو فقیر بن کر ہوتی ہے، شام ہوتی ہے تو فقیر بن جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کی وجہ سے آدمی کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں جب آدمی گناہ کرتا ہے تو 5 قسمت کے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ دنیا کے عذاب سزا مسلط کر دیتا ہے، چہروں پر سے رونق ختم کر دیتا ہے۔ جب دیکھو تب ایک ٹینشن میں آدمی کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ رزق کے اندر اللہ تعالیٰ تنگی کر دیتا ہے، اور چوتھا یا پانچواں فرمایا کہ لذت سے آدمی محروم ہو جاتا ہے، حلال لذت۔ اس کی تفسیر میں وہ صحابی خود فرماتے ہیں کہ حلال لذت کا مطلب کیا کہ ایک آدمی کو لذت، ایک حلال لذت ملنے والی ہوتی ہے، ایک حلال خوشی ملنے والی ہوتی ہے، ایک فری مائنڈ ہونے کا اس کے پاس ٹائم ملنے والا ہوتا ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے کوئی ایسا کام بیچ میں روڑا بن جاتا ہے، کوئی ایسی سمسیا بیچ میں آ جاتی ہے جس سے وہ لذت اور وہ خوشی ٹینشن کا سبب بن جاتی ہے۔ بھائی کل پرسوں میرے گھر کے اندر شادی ہے، کوئی پرسنگ ہے، لیکن ایسی مصیبت آ گئی گناہوں کی وجہ سے کہ وہ خوشی کا پرسنگ غم کے اندر بدل گیا۔ ہزاروں آپ نے قصے سنے ہوگے، یہاں سے جو ہے بارات چلی، وہاں پر پہنچی، سارا کچھ ہوا، اور بیچ میں آئے تو دلہا یا دلہن کا انتقال ہو گیا۔ تو سب سے پہلا میرے دوستوں 10 اسباب لکھے، 10 رزق اور روزی سے آدمی محروم کر دیا جاتا ہے، رزق کے اندر تنگی ڈال دی جاتی ہے، لاکھوں کا کاروبار ہوتا ہے، 10-15 دن کے اندر آدمی بھیک منگو بن جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا، بہت شارٹ میں بات ختم کرتا ہوں،
قاطع الرحم لا تنزع الرحمت علی قوم فیہ قاطع الرحم. رحمت خدا بندی اور اللہ کی طرف سے مہربانی اس قوم پر نہیں نازل ہوتی جس قوم کے اندر رشتے کو توڑنے والے لوگ ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، پالن پور کے اندر مشہور ہے کہ جس کے اوپر پتھر مارو وہ عالم نکلے گا. معاف کرنا، اگر ہمارے شہر کے سارے لوگوں کو جمع کیا جاوے، پتھر مارا جاوے، جس کے اوپر بھی لگے گا وہ رشتے کو توڑنے والا جو ہے معلوم ہوگا. اتنی جو ہے ہمارے اندر سے اتنی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی سمسیا ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی تو اپنے ساتھیوں کو مجلس میں بلاتے اور پھر ایک اعلان کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، ہمیں اللہ سے بہت ضروری دعا کرنی ہے. اس میں جو رشتے کو توڑنے والا ہو وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جاوے، کیونکہ اگر رشتے کا توڑنے والا ہوگا تو ہماری دعائیں آسمان تک نہیں پہنچتی. اس کی وجہ سے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. آج مسلمان کتنی رو رو کر دعائیں کر رہا ہے، لیکن اس کے اعمال دیکھو تو رشتوں کو توڑنے والا ہے. لا تنزع الرحمت، اللہ کی رحمت نہیں اترتی اس قوم پر جس کے اندر قاطع رحم، رشتوں کو توڑنے والا ہو. بزرگوں نے لکھا اس کی تفسیر کے اندر، رحمت سے عام رحمت مراد ہے، چاہے زندگیوں کی رحمت ہو، چاہے جو ہے رزق کی رحمت ہو، چاہے بال بچے اور زندگی کے ہر اسباب اور زندگی کے جتنی چیزیں حالت اس کے اندر وہ برکتیں ہو، رحمت ہو. اور دوسری چیز لکھی ہے، رحمت سے مراد اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے جو بارش آتی ہے اس سے پوری قوم محروم ہو جاتی ہے. اور دوستو، پانی خود قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہر زندہ جیو والی چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہے. جب پانی ختم تو سمجھ لو کہ سامنے بچے بل بلاتے ہوگے، تڑپ پھیا مارتے ہوگے، لیکن ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے ایک بات یاد رکھو، دجال جب نکلے گا اس سے 3 سال پہلے دنیا کے اندر سے بارش ختم کر دی جائے گی. آخری جو سال ہوگا دجال کے نکلنے کا، اس وقت پوری دنیا میں پانی سے آدمی بالکل محروم ہو جایا ہوگا. بچے بل بلاتے ہوگے، تڑپ پھڑکے مارتے ہوگے، لیکن ماں باپ کے پاس اپنے بچوں کے ایک ٹپا دینے کے لیے جو ہے پانی نہیں ہوگا. تیسری چیز لکھی ہے علماء نے میرے بھائیوں، قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانا. ایک آدمی آ رہا ہے، مال جو ہے کیا ہے، دھوکے یعنی کہ پیور ہے یا پھر تھوڑا سا مکس مسالے والا ہے، لیکن قسم کھائی نا کہ اس کو پیور مال سے لے جا تم تارے، کوئی پھر تم نے دھوکہ نہیں کھائی. تو جھوٹ بول کر، دھوکہ کھا کر، قسم کھا کر اگر آدمی کیا کرتا ہے، مال کو بیچتا ہے تو رزق کے اندر تنگیاں آتی ہیں. پورا کاروبار دیکھو تو جو ہے بھرمار ہے. چوتھی چیز علماء نے لکھی ہے کہ اپنے مال کے اوپر اترانا، اپنے جو ہے دکان کے مال کے اوپر اترانا کہ ہمارا اگر جتوں مال سے ہو تو تارا کوئی آخا بازار میں نہیں مڑے. ہمارا جتوں کریو سے مال پوری دنیا تمہیں آخا بازار میں آکی بھاؤ نگر میں آ جاؤ کا وہ مال نہیں مڑے. یعنی ایسا بولنا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اترانا اپنے مال کے اوپر کہ ہمارا جو مال ہے فرسٹ کلاس، پھر دنیا میں نو مڑے جاؤ تم تارے. اگر آدمی کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، اترانا پیدا ہو گیا، لا يحب الفریحین، اترانے والے کو خدا پسند نہیں کرتا. تو چوتھی بات لکھی ہے رزق کے محرومی کے اندر کہ آدمی اپنے مال پر اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، گھمنڈی بنتا ہے. اس گناہ کی وجہ سے بھی آدمی روزی سے کیا ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے. میرے دوستو، جمعہ کی جو ہے جمعہ کا دن ہے، ایک برکت لانے کا ذریعہ. خود قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب جمعہ کی نماز ختم ہو جاوے تو بازاروں میں پھیل جاؤ، دھندے کاروبار میں چلے جاؤ اللہ اور دھندے کاروبار کرو. ایک ابن خیرہ کر کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں عراق بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صحابی وہ الگ ہیں. تو یہ جمعہ کی نماز ختم ہوتی تھی، باہر دروازے پر کھڑے ہوتے تھے اور زور سے دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اجبت دعوتک وصلیت فریضتک وانتشرت کما امرتنی ورزقنی من فضلک وانت خیر الرازقین. یہ دعا پڑھتے تھے جمعہ کے بعد اور پھر اپنے کاروبار میں جاتے تھے اور فرماتے تھے جو آدمی جمعہ کی نماز کے بعد اپنے کاروبار دھندوں میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار دھندوں میں 70 برکتیں نصیب فرماتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اسباب برکتیں کے لانے کے بھی جو اسباب ہیں اور برکت ختم ہو جائے اس کے 10 بڑے بڑے اسباب ہیں جو علماء نے بڑے بڑے میں نے آپ کے سامنے گنوائے ہیں. ایک برکت کو ختم کرنے والی چیز ہے میرے بھائیوں کہ اپنے پاس جو پونجی ہے اس پر آدمی ناشکری کرے.
જેટલો સામાન છે આપણે પોતાના અંદર, મારા આગળ તો કઈ વસ્તુ એટલો બધો હું ભર બજારે બેઠેલો છું, એક ગ્રાહક ન થાવતો, હું ખબર ખુદા મારા ઉપર રહેમ કરે છે કે નથી કરતો, એટલો હું નમાજ પढ़ूं છું, कुरान पढ़ूं છું, પણ આ જેવો ધંધો થવો જેવો થતો જ નથી. ના શુક્રી કરने की वजह से भी रिस्क के अंदर आने वाली बरकतें अल्लाह खत्म कर देता है. लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलाइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद. शुक्र गुजारी पर रिस्क के दरवाजे खुलते हैं और ना शुक्री के ऊपर अल्लाह की पकड़ के दरवाजे अल्लाह खोलता है. पांचवी चीज या छठी चीज लिखी है भीख मंगू बनना, सवाल करना बगैर जरूरत के. ला फतह अबदुन बाब मसअलतिन इल्ला फतह अल्लाहु अलैहि बाब फक्रिन. आदमी सवाल भीख मंगू बन जाता है तो अल्लाह ताला उसके ऊपर फक्र और फाका के दरवाजे खोल देता है. दूसरी हदीस में प्यारे नबी ने फरमाया वगर जरूरत है, कोई जो जरूरत नहीं, पर बस एक सवाल करने की आदत पड़ी गई कि मैं माल वधारे आवे तो धंधो वधारे था, इसलिए लोनों के ऊपर लोने ले रहा है, सवालों के ऊपर सवाल और जो है हजारों के कर्जे कर रहा है. प्यारे नबी हदीस में फरमाया जो सवाल का दरवाजा खोलता है अल्लाह ताला उसके लिए 70 दरवाजे गरीबाई के खोल देता है. इसलिए एक बात याद रखना, भीख मंगू लोग कभी भी मालदार नहीं होंगे. अल्लाह ताला हमें कहने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए.